آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور تصور ہے۔ یہ اللہ سے ایک براہ راست رابطہ ہے، ایک ایسی لائن جو ہم سب کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ تو آئیے آج اس کی طاقت کو اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی آسانیاں تو کبھی پریشانیاں۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ بالکل فطری بات ہے کہ ہم ایک سہارے کی تلاش کرتے ہیں، کسی کی مدد ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہم یہ سہارا مختلف جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو اصل سہارا ہے، جو حتمی سہارا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے نا، سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو الہی مدد ہے، یہ جو اللہ کی مدد ہے، اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کی جو چابی ہے نا، وہ ایک تصور میں چھپی ہے، جسے عبودیت کہتے ہیں۔ عبودیت یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی ضرورت کا اقرار کرنا۔ یہ مان لینا کہ یا اللہ، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور یہ تسلیم کرنا کہ ہماری ہر مشکل کا حل صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند عطا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تصور تو سمجھ لیا، لیکن اب اس عبودیت کو، اس بندگی کو عملی شکل میں کیسے لائیں؟ ایسا کون سا عمل ہے جو اس کا سب سے بہترین اظہار ہے؟ اور اس کا جواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، یہ عبادت کا جوہر ہے، اس کی روح ہے، عبادت کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ دعا صرف ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، خواہشات کی فہرست نہیں ہے کہ یہ دے دو وہ دے دو، نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک پوری عبادت ہے، بالکل نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح۔ اس کا اصل مقصد ہی اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی ضرورت کو پیش کرنا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا وعدہ ہے، ایک براہ راست دعوت ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں جواب دوں گا۔ اور یہی وہ وعدہ ہے جو امید کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ جاننا کتنی بڑی تسلی کی بات ہے نا، کہ ہر سچی دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کا جواب بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوراً وہ نتیجہ نہ دکھے جو ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا ضائع ہو گئی۔ کوئی بھی سچی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا جواب ملتا کیسے ہے؟ اصل میں اللہ ہر دعا کا جواب 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ضرور دیتا ہے، ہمیشہ۔ اور یہ بات سمجھنا دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ تو وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ پہلا، جو چیز مانگی وہ اس دنیا میں مل گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کا اجر، اس کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اور تیسرا، اور یہ بہت حیرت انگیز ہے، اس دعا کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت اس کے برابر کی ٹال دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہر طرف سے جیت ہی جیت ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا رد عمل بہت زبردست تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ! اس سے اللہ کی لامحدود سخاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے مانگنے سے ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دینے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض۔ اچھا، تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ دعا کیا ہے اور اس کا جواب کیسے ملتا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ہمارا ذہن، ہماری اندر کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، صبر اور یقین۔ پورا یقین کہ اللہ سن رہا ہے اور دے گا، اور صبر کے ساتھ یہ کہنا کہ میں نے دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، یہ اصل میں جلد بازی ہے، اور یہ اللہ سے نا امیدی کی ایک شکل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
کام بس اتنا ہے کہ مسلسل بار بار اللہ کے در پر مانگتے رہیں۔ حدیث میں 3 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کون ہے وہ؟ 1 والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، 2 مسافر کی دعا، اور 3 مظلوم کی دعا جس پر ظلم ہوا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مسافر اور مظلوم ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ٹوٹا ہوا دل اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری نقطے پر۔ دعا کو کمزوری کی نشانی سمجھنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا طاقت کا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس پر سوچئے، یہ ایک ہتھیار ہے جو صرف نظر آنے والے یا نہ نظر آنے والے دشمنوں سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ رزق اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ طاقتور ہتھیار ہم سب کے پاس ہے، تو سب سے اہم سوال بس یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کیا مانگیں گے؟